الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ قابل احترام معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نماز تراویح میں تیسرا پارہ نصف آخر کی تلاوت کی گئی، جس میں رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور ایک بڑا حصہ آج جو تلاوت کی گئی وہ پورے کا پورا توحید پر مشتمل ہے۔ عقیدہ توحید کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز سے دی، اور اللہ کی ذات پر کس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے، اللہ کی ربوبیت پر کس طریقے سے ایمان رکھنا چاہیے، یہ تمام چیزیں تفصیلی طور پر واضح کی گئی۔ اسی مناسبت سے آج آپ احباب کے سامنے عقیدہ توحید کی اہمیت کے عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عقیدہ توحید گویا کہ ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ عقیدہ توحید میں مضبوطی دخول جنت کا سبب ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں کمزوری ہوگی تو عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ توحید میں مضبوطی ہی شرک اور اس کے راستوں سے بچا سکتی ہے۔ گویا کہ عقیدہ توحید جنت کی ایک چابی ہے، اور چابی کے بغیر جنت کا تالا نہیں کھل سکتا، اور ساری عبادتیں عقیدہ توحید ہی کے اندر مضمر ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا، ایسا عقیدہ جسے قرآن نے واضح کیا، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اور جس عقیدے پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہا موجود رہے، یہ عقیدہ اپنانا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ عقیدے میں اگر ذرہ برابر بھی فرق آ گیا تو ساری عبادتیں رائیگاں ہو جائے گی، اور مختلف پہلوؤں سے عقیدہ توحید کا درس دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی۔ انسانیت کی کامیابی کے لیے دو اہم بنیادی چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا اعمال صالحہ۔ کامیابی کا دار و مدار ان دو بنیادی چیزوں پر ہے۔ ایمان یعنی اللہ کی ذات پر کس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تمام ایمانیات میں مضبوط ہونا۔ دوسرا اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس عمل کا ثبوت قرآن اور حدیث سے، صحابہ کے عمل سے ملتا ہو۔ اگر کوئی بھی عمل جس کا ثبوت قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عمل سے نہ ملتا ہو، وہ اعمال صالحہ کے اندر نہیں آ سکتا، صرف اسے عمل کہیں گے۔ تو جنت میں داخلے کے لیے یہ دو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں۔
اگر عقیدہ توحید میں اگر مضبوطی ہوگی، بحیثیت انسان کچھ گناہ سرزد بھی ہو گئے، نفسانی گناہ اگر سرزد بھی ہو جائیں گے، بندہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اگر گناہ سرزد بھی ہو گئے اور ساتھ میں بندہ نیک اعمال بھی کرتا رہا، نمازوں کا اہتمام کرتا رہا، روزوں کا اہتمام کرتا رہا، گناہ ان نیکیوں کے ذریعے جھڑا دیے جاتے ہیں۔ جیسے وضو کرتے ہیں تو وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ مواقع ہے گناہوں کے جھڑنے کے۔ معزز سامعین، آئیے عقیدہ توحید کیا ہے، اس کی اہمیت کیوں ضروری ہے۔ لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو کام کچھ بھی نہیں رہتا، صرف توحید شرک یہیں پر اٹکے ہوئے رہتے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں بھی ہیں لیکن اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، توحید اس لیے اتنا اہم ہے کہ گویا کہ عقیدہ توحید ہی پوری قرآن مجید کا نچوڑ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور عقیدہ توحید ہی میں کامیابی ہے۔ کوئی اگر کتنی بڑی عبادتیں کیوں نہ انجام دے، رفاہی کام کیوں نہ کر لے، روزوں پہ روزے کیوں نہ رکھ لے، نمازوں کا کیوں نہ اہتمام کر لے، قیام اللیل کا کیوں نہ اہتمام کر لے، پوری زندگی ذکر و اذکار میں کیوں نہ گزار دے، اگر اس کا عقیدہ اللہ کی ذات پر اس انداز سے نہ ہو جس انداز سے قرآن نے بتلایا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے اور دوسرے بھی حاجت روا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے، دوسرے بھی مشکل کشا ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے اللہ دستگیر ہے، دوسرے بھی دستگیر ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے عبادتیں اللہ کے لیے انجام دینی چاہیے، سجدے بھی کسی اور سے کیے جا سکتے، کسی اور کے سامنے جھکا بھی جا سکتا، المدد یا اللہ کہہ کر اللہ سے مدد مانگی بھی جا سکتی، اور ساتھ میں المدد یا رسول اللہ، المدد یا فلاں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس انداز کا اگر عقیدہ ہو اور ساتھ میں بڑی بڑی عبادتیں کیوں نہ انجام دی جائے، ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہے عبادتیں، اس لیے کہ اصل جو عبادت کی قبولیت کی جو شرط تھی وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی۔ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو پھر عبادتیں کہاں سے قبول ہوگی؟ یہی وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے اقرار کے بعد آدمی مسلمان بنتا ہے۔ اگر یہ اقرار نہ کرے، اس پر ایسا ایمان نہ رکھے جس طریقے سے رکھنا چاہیے، تو پھر اس کمزور ایمانی کی بنا پر اس کے عقیدے میں جھول آ جائے گا۔ اور میں اپنی بات کا آغاز ایک خوشخبری والی حدیث سے انشاءاللہ کروں گا کہ عقیدہ توحید میں مضبوطی کا فائدہ کیا ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم کچھ لوگ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب ہم کچھ لوگ جمع تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے اٹھ گئے اور کہیں چلے گئے، ہم کافی انتظار کیے، انتظار کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، ہم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان تو نہ پہنچائے۔ ہم تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، اور سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ تلاش کرتے کرتے بنو نجار کے باغ میں چلے گئے، اور باغ کے اطراف راستہ تلاش کرنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔
اسی اسنا میں ایک ایسا راستہ نظر آیا جہاں سے پانی جا رہا تھا، جو بالکل مختصر راستہ تھا۔ کسی طریقے سے وہاں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے ابو ہریرہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس سے اچانک چلے گئے، کافی انتظار کیے، آپ واپس نہیں آئے تو ہم خوف کھائے آپ کے سلسلے میں کہ کہیں کوئی آپ کو نقصان تو نہیں پہنچائے، اسی لیے تلاش کے لیے نکل گئے، اور سب سے پہلے میں تلاش کرنے کے لیے آیا، اور میرے پیچھے دیگر احباب بھی صحابہ بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میرے یہ دونوں جوتے یا چپل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پہنا کرتے تھے، وہ دونوں جوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے، اور یہ بطور نشانی دیے، اور کہنے لگے کہ اس باغ کے اس پار جو بھی سب سے پہلے ملے اور وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے اقرار کرنے والا ہو، یعنی عقید توحید میں مضبوط ہو، شرک کے راستوں سے بچا ہوا ہو، کوئی اگر ایسا ملے تو اسے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور نشانی یہ دو جوتے دیے، اور کہا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار صدق دل سے، یعنی عقید توحید کو صدق دل سے مان لے گا، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ بات سننے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد صدق دل سے وہ جنت میں چلا جائے گا، کسی عمل کا ذکر موجود نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے ہیں زور سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اور ساتھ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بات مجھ سے کہی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا، انہوں نے مجھے مارا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ عمر کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے جوتے مبارک انہیں دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ہاں۔ کہ آپ نے کہا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے اقرار کیا، توحید کو مانا، مضبوط رہا، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا ڈائریکٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں نے کہا، اور نصیحت بھی کی کہ لوگوں کو بتلائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے گی کہ کلمے کے اقرار کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی پر بھروسہ کر لیں گے کہ ہم تو عقیدے میں مضبوط ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، توحید پر ثابت قدم ہے، تو پھر عمل کی ضرورت نہیں، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اس روایت سے اندازہ لگتا ہے کہ عقید توحید کی مضبوطی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اگر عقید توحید میں اگر کمزوری آ گئی اور کوئی اگر اقرار نہ کرے، کوئی اگر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانے، عبادتیں بیکار ہو جائے گی۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ موسم حج میں حاجیوں کے لیے مہمان نوازی کرتے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے، حجاج کی خدمت کرتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان جو اتنی نیکیاں کرتے تھے، کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ان کی مغفرت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے، ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی الی یوم الدین، کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن کے لیے معاف کر دے، یعنی وہ عقیدہ توحید کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے اتنی ساری نیکیاں کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ بحیثیت انسان اگر کچھ گناہ سرزد بھی ہو جائے لیکن عقیدہ مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن عقیدے میں ذرہ برابر فرق اگر آ جائے گا تو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ پوری کی پوری قرآن عقیدے کے 3 مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ عقید توحید میں توحید الوہیت، توحید الوہیت کہتے ہیں کہ عبادتوں کا مستحق ایک اللہ کو جاننا، اور لا الہ کا معنی بھی یہی ہے۔ اگر آج سارے مسلمان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اگر سمجھ جائیں، غور کریں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، تو پھر شرک کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور مسلمان شرک کا معنی یہ سمجھتے کہ جس طریقے سے عرب بتوں کے سامنے یا ہندوؤں مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں اسے شرک سمجھتے آج کے مسلمان، اور اس انداز کی شرک پر مشتمل جو آیتیں ہیں پوری ادھر فٹ کرتے اور اپنے آپ کو بری قرار دیتے۔ کوئی اگر انہیں سمجھائے کہ یہ سب اچھی بات نہیں ہے، اسلام ایسی چیزوں سے روکتا ہے، تو فوراً یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شرک کا معنی بتوں کے سامنے جھکنا، جبکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر ساتھ میں وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مکے کے مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ کیوں نہیں؟ ضرور مانتے تھے، ضرور مانتے تھے مشرکین، لیکن پھر انہیں مشرک کیوں قرار دیا گیا؟ انہیں اس لیے مشرک قرار دیا گیا کہ انہوں نے جو ان کے بزرگ تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ سب ان کے بزرگان تھے۔ لات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑا نیک ان کی نظر میں حاجیوں کی خدمت کرنے والا تھا، جب لوگ عبادت کے لیے آتے تو ان کی خدمت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتا تھا، عقیدت رکھتے تھے لوگ۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر بنا کر اس سے عقیدت سے وہاں پر بیٹھنے لگے، اس کو یاد کرنے لگے، اس کا تذکرہ کرنے لگے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا اہل عرب کا۔ لیکن جب فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندری سفر کرتے مشرکین اور دیکھتے کہ کشتی ڈوبنے لگ رہی ہے تو اپنے معبودوں کو بھول کر ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے، پھر بھی مشرک قرار دیے گئے، پھر بھی مشرک قرار دیے گئے اتنا سب ہونے کے باوجود۔ اور آج ہم پوری زندگی شرک کے اندر گزار دیتے ہیں اور دلائل دینے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ دیکھیے ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حرا جو یمن کا ایک شہر ہے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو حاکم ہے یمن کا، اس کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں، جیسے بادشاہوں کے سامنے ادب سے جھکتے یا سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام و مرتبہ تو اس بادشاہ سے بھی بلند ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے جھکنے کے زیادہ حقدار ہے۔ یہ سوچ کر قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سفر سے واپس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن کے علاقہ گیا اور وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے جھک رہے ہیں،
تعظیم کر رہے ہیں، میں نے سمجھا کہ اس سے زیادہ مستحق تو آپ ہیں، ہم آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھلا بتلاؤ، اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا سجدہ کرو گے؟ ابو داؤد کی صحیح درجے کی روایت ہے، اٹھائیے ابو داؤد مل جائے گی حدیث یہ، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس جملے سے پوری قبر پرستی کی ممانعت آ گئی، پوری قبر پرستی کی ممانعت آ گئی کہ قبر کے سامنے جھکنا، چادریں چڑھانا، قبر کے اوپر گنبد بنانا، اسے منتیں مانگنا، حاجتیں مانگنا، چراغاں کرنا، فلاں کرنا، پوری نفی آ گئی ابو داؤد کی اس روایت میں کہ بھلا بتلاؤ میری قبر پر سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو دنیا کے اندر کون اتنا محترم ہے کہ جس کی قبر کے سامنے جھکا جا سکے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ لوگوں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہم، اس ذات کو سجدہ کرو جو انہیں پیدا کیا۔ چاند کا مالک اللہ ہے، سورج کا مالک اللہ ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو، اس اللہ کو سجدہ کرو، ان کے سامنے نہ جھکو۔ اور اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو ساری کائنات کا مدبر، خالق، پالنہار ہے وہ ذات ہے جس کے سامنے جھکا جا سکتا۔ تو یہاں پر قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو اب بھی سجدہ نہ کرو۔ اگر میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا اس حق کے بدلے جو اللہ نے شوہر کو عطا کیا، لیکن سجدہ کسی بھی حال جائز نہیں۔ اور آج لوگ یہ دلائل دیتے ہیں کہ فرشتوں نے آدم کے لیے سجدہ کیا، اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کیوں جھکاتا؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی، والد، والدہ سجدہ کیے، اگر یہ شرک ہوتا تو کیوں اللہ تعالیٰ جھکاتا؟ یہ تو اگلی شریعتیں ہیں، اور ممکن ہے ان شریعتوں میں سجدے تعظیمی جائز ہو، اور آدم کے لیے جو سجدہ کیا گیا یہ رب کا حکم ہے، اور آج ہم سجدہ سے جو رکتے ہیں یہ رب کا حکم ہے کہ اللہ نے ایسے جھکنے کو شرک قرار دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور روایت بھی سن لے اس سلسلے کی، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک قبیلے کے پاس سے دو افراد گزرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مکھی کی وجہ سے کوئی جنت میں کیسے داخل ہو سکتا، مکھی کی وجہ سے جہنم میں کیسے داخل ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا، وہاں پر ایک بت تھا جو بھی اس راستے سے گزرتا وہاں کے قبیلے والے ان کو مجبور کرتے کہ اس بت پر کچھ نہ کچھ بت کے لیے چڑھاوا چڑھا دو، بت کے لیے کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا دو، تو جانے دیتے، ورنہ جانے نہیں دیتے، قتل کر دیتے۔ جب دو افراد وہاں سے جا رہے تھے قبیلے والوں نے روک لیا اور کہنے لگے کہ جب تک چڑھاوا نہیں چڑھائیں گے، بت کے نام پر کوئی نیاز نہیں کریں گے، ہم جانے نہیں دیتے۔ تو ایک نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے چڑھانے کے لیے، کچھ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا ایک مکھی ہی صحیح، مکھی کو مارو اور چڑھاوا چڑھا دو بت کے لیے، چڑھاوا چڑھا دو بت کے لیے۔
چنانچہ مکھی مارا وہ شخص اور چڑھاوا چڑھا دیا، وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، وہ نکل گیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں نذر و نیاز ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کر سکتا، چڑھاوا ایک اللہ ہی کے لیے میرے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے میں نہیں کر سکتا، چاہے میرے ساتھ جو معاملہ ہو کرو۔ چنانچہ قبیلے والوں نے تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ مسند احمد کی صحیح درجے کی یہ روایت ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ ہی بنیادی شرط ہے کامیابی کے لیے، اور عقیدے میں ذرہ برابر بھی فرق آ گیا تو انسان کے لیے ضلالت و گمراہی کی راہیں کھل جاتی ہے، اور پھر جب اس کے اندر گھس جاتا ہے تو حق بہت دور نظر آتا ہے، اور شیطان ہر بری چیز کو اچھی بنا کر پیش کرتے رہتا ہے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید میں مضبوطی بے حد ضروری ہے، اور حقیقی عقیدہ وہی ہے جس کو رب نے قرآن میں ذکر کیا، جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس پر صحابہ کا عمل تھا۔ اور عقیدے میں مضبوطی اگر ہے، بحیثیت انسان کچھ گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑی عبادتیں کیوں نہ انجام دے لیکن شرک میں زندگی گزری اور اسی پر انتقال ہو گیا، پوری کی پوری عبادتیں بیکار اور رائگاں کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو عقیدہ توحید پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور شرک، ضلالت و گمراہی سے الہی ہم تمام کو محفوظ فرما، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔